السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بھائی ہمارے سبق سے روٹین سے ہٹ کر ذرا صرف اس کلاس میں یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ جمعہ بھی ہم نے محرم کے متعلق پڑھایا تھا، لیکن کچھ اس کلاس میں نئے دوست ہیں، اس حوالے سے محرم کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سے کام کرنے والے اور کون سے کام نہیں کرنے والے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ محرم اور نفع بخش علم۔ نفع بخش علم یہ ہے کہ جب بھی محرم آ جائے، آگے ربیع الاول آ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور تہوار آ جائیں گے، تو ہم مسلمانوں میں ایک ان مسائل پر بحث شروع ہو جاتی ہے جس کا عام بندے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ دو گھنٹے بیٹھ کے ممبروں پر بھی بڑے بڑے علماء کرام بھی عام پبلک بھی ان مسائل کی طرف ان مباحث میں پڑ جاتے ہیں جس کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ان مباحث میں پڑھ کے شاید ہم ان بڑی بڑی شخصیات کی کہیں گستاخی نہ کر رہے ہوں، ہمیں علم بھی نہیں ہے اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ محرم کے حوالے سے ہم نے وہ گفتگو کرنی ہے جس کا میری ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ عام بندے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، باقی علماء کرام جانے وہ بھی ممبر انہوں نے اس لیے بنا رہے ہیں، یہ ممبر اس لیے نہیں بنے۔ عام پبلک یہ ہے کہ جو نفع بخش علم ہے، جو ان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اس کی گفتگو کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنی۔ مثلا ان محرم کے مہینے میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی شہادت کی تاریخوں پر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو فوت ہو چکے ہیں، ابھی آیت پڑھی ہے کہ ایک عقیدے کے حوالے سے یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اور جتنے مجھ سے پہلے جتنے بھی مومنین وفات پا گئے سب کو ہی معاف کر دے، اور میرے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی کینہ اور بغض نہ رکھیں، بے شک رب تو بڑا شفیق اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک عام بندے کے لیے احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ عام سادہ بالکل عام بندہ جو معاشرے میں رہ رہا ہے، وہ فوت ہو جائے تو کیا اس کی کوئی برائی بھی ہو تو برائی بیان نہیں کرنی، تو چے جائیں بڑی بڑی ہستیاں جن کو جو نا خوشخبریاں ملی ہیں جنت کی، اور اس کے بعد اور بھی جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے بارے ہماری زبان پر بل بھی نہیں پڑتا، ہم بڑے دھڑلے سے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس طرح تھا، دوسرا اس طرح تھا، تیسرا اس طرح تھا۔ ان گفتگو میں اگر آپ سے کوئی گفتگو کرنے لگے تو اس کو بھائی ہمارے سے کوئی ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم نے ان مباحث میں نہیں پڑھنا، ہماری ساری توانائی سارا ٹائم ان مباحث میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی کرے تو اس گفتگو کو بند کر دینا ہے، یا یہاں وہاں سے اچھے طریقے سے اٹھ کے چلے جانا ہے، کسی کے ساتھ بحث ہم نے نہیں کرنی۔ اور اسی کے حوالے سے ایک بنیادی علمی نقطہ وہ عام بندے کو تقریباً پتہ ہونا چاہیے، وہ ہے آل محمد۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر بھی، آل محمد پر بھی اپنے رحمت نشاور کر۔ اب آل محمد کی ذرا تعریف سمجھ لیں۔ آل محمد دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے آل محمد خاص اور ایک آل محمد عام۔ آل محمد خاص میں اہل بیت آتے ہیں، ان اہل بیت میں بھی ہم نے مباحث شروع کر لی ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت نہیں ہیں، یہ ہیں، یہ نہیں ہیں، ہم سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، علم ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، نہ ہمیں صحیح بات کا پتہ ہے، بس اب ویسے ہی کر رہے ہیں ہم۔ اہل بیت کا جو صحیح معتدل رویہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے جو لوگ بنو ہاشم میں سے مسلمان ہو گئے وہ بھی اہل بیت ہیں، گھر والے۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اولاد، اور اولاد میں خصوصاً اس وقت جو زندہ سی حضرت علی، آپ کے داماد حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ پانچ تن پاک کی جو شخصیات ہم نے ہیں احادیث سے ثابت ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ تینوں ہی اہل بیت آل محمد میں سے ہیں، اور آل محمد ایک عام یہ ہے کہ پوری امت آل محمد میں شامل ہے، پوری امت، ہم سارے ہی شامل ہیں۔ اور کتنی ہمارے لیے کتنا یہ ہمارا مرتبہ اور شان دیکھیں امت محمدیہ کی، کہ روزانہ کروڑوں اربوں خربوں درود پڑھا جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام آل پر، اہل بیت میں بھی تمام پر، اور پوری امت پر اپنی رحمت نشاور کر۔ ہم روزانہ پتہ نہیں کروڑوں اربیں دعائیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اعزاز اس امت کو ہی حاصل ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہم نے دیکھنی ہے کہ آل محمد میں اہل بیت اور آل محمد میں امت محمدیہ، ہم امت جو ہے نا، یہ سارے ہی شامل ہیں اور سارے یہ دعاؤں کے مستحق ٹھہرے ہیں۔
اور دوسری شروع میں بات کی ہے کہ ہم نے فوت شدہ بندوں کے لیے، عام بندے کے لیے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جائے اتنی شخصیات کو گفتگو کرے تو ہم نے اس بات کو ٹال دینا یا وہاں سے اٹھ کے چلے جانا، کسی کے ساتھ بحث ہم نے نہیں کرنی۔ اور یہ ڈیٹوں کے متعلق حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اس ڈیٹ کو شہادت ہوئی تھی، اس ڈیٹ کو شہادت ہوئی تھی، بلکہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جس ڈیٹ کو شہادت ہوئی ہے اسی دن وہ جو غدیر خون والی حدیث ہے، عام بندے کو تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، انہوں نے ضد میں اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اسی دن انہوں نے عید غدیر خون بنا لی ہوئی ہے، ضد کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ اس لیے بنیادی بات ان ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی بحث میں نہیں پڑھنا جس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری محرم اور ہماری رسومات۔ اب یہ رسومات جو ہیں نا، یہ کوئی دین کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، اس کا سادہ سا میں عقلی ایک حال بتا دیتا ہوں، اس پر اگر ہم عمل کر لیں نا تو میری شاید قرآن و حدیث کی ہمیں بات کم سمجھ آتی ہے، شاید یہ بات ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے۔ وہ یہ ہے، جتنی بھی رسمیں پڑی ہوئی ہیں محرم کے والے سے، 9 کو 10 کو پورے مہینے میں، ان میں 2 شرائط لگا دیں۔ اس کے علاوہ بھی سارا سال جتنی بھی ہم رسمیں ادا کر رہے ہیں اس میں کہیں جی جو بھی عالم آئے گا، جو بھی دین کی بات کرنے آئے گا، بھائی جی پیسے نہیں ملیں گے، روٹی نہیں ملے گی، یہ 2 شرطیں لگا دیں۔ میں کہتا ہوں ایک ہفتہ یہ کام چل گیا تو مجھے پکڑ لیجیے۔ جو بندہ اس کو کوئی اللہ کی رضا کے کرے، بحث نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو قرآن و حدیث کی بات سمجھ نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے آئیں، اللہ کی رضا کو خالص کریں، گھر سے کھانا کھا کر آئیں، اور جو آپ نے دین کی بات کرنی ہے اپنی سمجھ کے مطابق جو آپ کو دین لگتا ہے وہ بیان کر کے، کوئی پیسہ نہیں ملنا، واپس چلیں۔ میں ایک ہفتہ بھی یہ چیزیں چل گئی، ایک مہینہ بھی چل گئی تو مجھے پکڑ لیجیے، صرف پیٹ اور آپ کا یہ پیسے، یہ 2 چیزیں اس کے پیچھے صرف ہیں، کوئی تیسرا مقصد ہی نہیں ہے، کوئی تیسرا مقصد نہیں ہے۔ ان کو بھی پیسے نہیں ملیں گے، روٹی نہیں ملے گی، آئیں 4 گھنٹے ادھر محفل لگائیں، 10 گھنٹے، میں کہتا ہوں 10 منٹ بھی کوئی، اس نے کہا ٹائم ہی نہیں میرے پاس۔ بس یہ ایک عقلی حالت بتا دیں، کسی بھی، چاہے اہل سنت میں ہو چاہے اہل تشیع میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ فارمول کا مولوی صاحب آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا سے گھر سے کھانا کھا کے آنا ہے، اور اللہ کی رضا میں جو بھی آپ نے ٹوٹا پھوٹا اپنا خود ساختہ دین بیان کرنا کر لیں، لیکن پیسہ کوئی نہیں ملے گا اور ویل بھی نہیں ملنی آپ کو۔ اور ویل کا شوق ہے تو اپنی جیب سے نکال کر ویل بھی دے دیں، چلو یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ ویل دینے کا شوق ہے، اپنی جیب سے پیسے نکالنے ہیں، نئے نوٹ لے کے آنے ہیں اور آ کے جناب کسی پر پھینکنے ہیں، اپنا شوق پورا کر لیں۔ یہ کر کے دیکھ لیں، اگر چل گیا تو مجھے پکڑ لیجیے، گارنٹی بات ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو کہیں کہ آپ جو بھی تہوار آئے اس پر کچھ وعدے کر لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے کر لیں۔ آپ کیا، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کا وعدہ کر لیں کہ اگلے محرم سے، اگلے ربیع الاول سے یا کوئی اور تہوار سے، اس سال سے پہلے میں ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، قرآن کو میں سمجھ کر پڑھنا شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے، روزے میں چند فرض روزے کم سے کم میں رکھوں گا، اس کے بعد روزی میں حلال کماؤں گا، ٹھیک ہے، زبان کی حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، جس سے ناراضگیاں ختم کروں گا۔ 5-6 شرطیں لگا دیں، ان کا منانا منا لیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ منا لیں۔ جتنے بھی بد عمل لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے دین سے دور ہیں، وہ سارے رسومات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان شرائط کے ساتھ ان کو پابند کر لیں، یا وہ آپ سے عہد نہیں کریں گے، اگر عہد کریں گے تو یہ چیز کام خود بہت ہی چھوٹ جائے گا۔ یہ سادہ سا حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ آپ نے ان کی خیر خواہی کرنی ہے، نہ کہ تنقید اور فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ یہ آپ ہماری زندگی میں یہ رسومات جو بنی ہوئی ہیں نا، محرم کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے، اور بھی، یہ ساری ختم ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ اس کا ذرا چند باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے یہ کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، 12 میں سے 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں۔ یہاں ہر بچے بڑے کو پتہ ہونا چاہیے، بیٹا گفتگو نہیں کرنی پتر۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، 12 میں سے 4، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ کس لیے رکھے گئے ہیں؟ گفتگو کو صرف سمیٹتے ہوئے، اس میں آپ نے کیا کہا، اس مہینے میں قتال فی سبیل اللہ، لڑائی بھی کرنی، کفار سے لڑائی کرنا بھی منع فرمایا۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے ساتھ کسی کو نہیں دکھ دینا، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دینی،
اپنی آنکھ کو ہم نے اس مہینے میں حرمت میں رکھنا ہے، اس کے ساتھ کو غلط چیزیں نہیں دیکھنی، کانوں کو ہم نے غلط سننے کا عادی نہیں بنانا، یہ چھوڑ دینا ہے، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، یہ ساری حرمت والے مہینے میں جس طرح لڑائی بند کر دی ہے، ان ساری چیزوں پر پابندیاں لگا کر کہ یہ اللہ کے نافرمانی کے لیے نہ چلیں، ان پر پابندی لگانا۔ اس محرم والے مہینے میں ہم نے یہ حرمت والے مہینے سے یہ سبق سیکھنا بنیادی جو عام بندے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ مہینہ جو پسند ہے وہ محرم کا ہے، اس میں آپ نے نوافل ادا کریں، اس میں روزے زیادہ زیادہ رکھیں، اور خصوصاً 9-10 کا تو گزر چکا، اگر کسی نے رکھا ہے تو 1 سال کا گناہ کا کفارہ تھا، اگر نہیں رکھا تو پورا بھی مہینہ، آدھا مہینہ پڑا ہوا ہے تقریباً، ٹھیک ہے، جتنے چاہیں نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں، نفلی صدقات کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور نفلی عبادات یا جو اچھے کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں اس محرم کے مہینے میں۔ تو یہ آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ پھر یہ 3 بتا رہا ہوں کہ آپ نے بے جا مباحث میں نہیں پڑھنا، وہ کام جس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے پورا سال ہی تیار کرنا کہ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ آل محمد اور اہل بیت بتایا ہے کہ اب آپ کے خاندان، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد اہل بیت میں سے ہیں، اور آل محمد میں خاص ہیں، اور آل محمد عام میں پورے امت محمدی آل محمد میں ہیں، اور روزانہ پتہ نہیں کروڑوں خربوں اس سے بھی زیادہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے اور ساروں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور میں نے کہا تھا رسومات کا ختم ہونے کا حال یہی ہے کہ جو علماء کرام کو جو ترغیب لوگوں کو دیتے ہیں ان چیزوں میں پڑھ جائیں، ان کو جی روٹی گھر سے کھا کے آنی ہے، پیسہ نہیں ملے گا، اور ویل کا شوق ہے تو اپنی جیب سے نکال کر دینی ہے، بس آپ یہ کام کر لیں، 1 ہفتے میں سارے کام بند ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو کہیں بھئی آپ نے یہ کام کرنے ہیں اچھا، لیکن ساتھ یہ وعدے کر لیں، یہ فرائض کی پابندی کرنی ہے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، پھر خود بخود یہ چیزیں ان سے چھوٹ جائیں گی۔ اور اس کی فضائل جو بتائیں، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے کا مطلب کہ کسی کی جان بھی نہیں لینی، تو جان سے نیچے والی چیز ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی آنکھ، کان، آپ کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کی نافرمانی پر نہ چلیں، یہ اللہ کی حرم میں آ جائیں، اللہ کی حرمت اس کو یہ اس میں قید ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کرنا بند کر دیں۔